السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑی خبر ہے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 105، 106، 107 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آج جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث نیکوکار لوگ ہوں گے۔ یہاں پر نیکوکار کے لیے جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، عبادی الصالحون، میرے نیکوکار بندے۔ الصالح اسی سے صالحون ہے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، فرما بردار، اطاعت گزار۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ کچھ جدت پسند اور یورپین کلچر کے جو لوگ دل دادا ہیں، جو لوگ ماڈرن اپنے آپ کو بنتے ہیں اور اسلام میں بھی رہتے ہیں کہ ہم اسلام میں بھی ہیں اور ماڈرن بھی ہیں، ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو صالحون ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صلاحیت مند ہیں، جو ابھی اس وقت دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، یا جن کے اندر دنیا میں حکمرانی کرنے کی صلاحیت اور اسکل ہے۔ یہاں پر صالحون سے مراد وہ لوگ ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قرآن کریم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مجموعی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہاں پر زمین سے مراد دنیا کی زمین نہیں ہے، بلکہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، کیونکہ یہ جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس کا درس، جس کی تفسیر ہم نے کل آپ کے سامنے کی تھی، ان میں جنت کا اور آخرت کا ذکر چل رہا ہے۔ اور مفسرین نے اس بات کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ یہاں پر زمین سے مراد جنت ہے، جنت کی زمین ہے، آخرت میں جنت کی زمین۔ ابھی جو لوگ ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلمان کہتے ہیں، یورپین کنٹری کے تہذیب اور کلچر سے جو لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ صلاحیت مند ہیں، حکمرانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو لوگ ابھی اس دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، اس سے مراد یہاں پر زمین سے مراد یہ لوگ ہیں، اور صالحون سے مراد صلاحیت مند ہے، چاہے وہ نیک ہو، بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہو یا نہیں ہو، جو لوگ بھی صلاحیت مند ہے، جو دنیا پر کنٹرول کر سکتے ہیں، صالحون سے مراد یہی ہے۔ لیکن ہم نے ابھی بتلایا کہ یہاں پر صالحون سے مراد، جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ صالحین سے مراد یہاں پر نیکوکار، فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے حکموں کے آگے جھکنے والے، یہ بندے مراد ہیں۔ اور یہاں پر زمین سے مراد جنت کی زمین، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ جنت کی جو زمین ہے، اس کے وارث نیکوکار بندے ہوں گے، فرما بردار بندے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے ہوں گے، نبی کی اطاعت کرنے والے بندے ہوں گے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بندے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد اپنی گردن کو جھکا لینے والے جو بندے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے جو بندے ہوں گے، اس سے مراد صالحون یہاں پر ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزمر آیت نمبر 74 میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ
جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر وہ لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے سزاوار ہے، اس رب کے لائق ہے جس نے اپنا وعدہ ہم لوگوں کے سامنے سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو جنت کا وارث بنایا اور ہم جنت میں جہاں چاہ رہے ہیں رہ رہے ہیں۔ ابھی یہ دنیا کی حکومت ہے نا، اور دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں اور دنیا کے اندر جو حکمرانی ہے اور دنیا کے اندر جو لوگ کسی جگہ کے حاکم اور بادشاہ بنتے ہیں، اس میں نیکوکار بھی بن سکتے ہیں اور بدکار بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ جو زمین ہے یہ اللہ کی زمین ہے۔ اللہ اس زمین کا بادشاہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، نیکوکار لوگوں کو بھی بنا سکتا ہے، بدکار لوگوں کو بھی بنا سکتا ہے۔ ابھی ہے نا دنیا میں جو حکمران طبقے کے لوگ ہیں، جو چودھری صاحب ٹائپ کے لوگ ہیں، اس میں نیکوکار بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنیا کے اندر جو ایام ہے، ابھی جیسے ایک حکمران ابھی دنیا میں حکومت کر رہا ہے، ابھی اسی کی توتی بول رہی ہے، کچھ دن گزرے گا تو اس کی توتی ختم ہو جائے گی، پھر دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو ایام ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، آج ان کا زمانہ ہوتا ہے تو کل ان کا زمانہ رہے گا، آج ان کا وقت ہے تو کل ان کا وقت رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکار بندوں سے یہ بات کا وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں بھی اگر وہ ایمان والے ہوں گے، ایمان کا دعویٰ کرنے میں اگر وہ سچے ہوں گے، نیک اعمال کو انجام دینے میں اگر وہ سچے ہوں گے، تو جب بھی حق و باطل کی جنگ ہوگی تو ایمان والوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کرے گا۔ جب بھی حق و باطل کی جنگ ہوگی، جب بھی حق و باطل کی کشمکش ہوگی، جب بھی حق و باطل آمنے سامنے ہوگا، تو جو ایمان والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہی کو غالب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 139 میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے ہو، مومن ہو، صحیح معنوں میں ایمان والے ہو۔ اگر تم اپنے بات میں، اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جیسا پہلے کے لوگوں کو ہم نے خلافت دی زمین میں، تم کو بھی خلافت دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عرضی کا وعدہ کیا ہے، جو نام نہاد مسلمانوں کی حکمرانی اور چودراہٹ کی طرح سے نہیں ہوتی ہے، کہ جب ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت دیتا ہے تو ان نام نہاد حکمرانوں کی طرح سے دنیا میں مفاد پرستی نہیں دکھلاتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے جنت کی سرزمین کے بارے میں زبور کے اندر نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ جنت کی زمین کے وارث نیکوکار لوگ ہوں گے، جو دنیا میں نیکی کا عمل انجام دے گا، ایمان والا ہوگا، اپنے ایمان میں سچا ہوگا، نیک اعمال کو انجام دینے میں سچا ہوگا، وہی جنت کی سرزمین کا وارث بنے گا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد لیا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے بندوں کے لیے بڑی خبر ہے، یعنی سبوں کے لیے خبر نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سن کر کے اس پر اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے والے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ارشاد میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ اگر وہ نیکی کا عمل انجام دے رہے ہیں تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، ان کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ٹیمپروری ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو جنت کی وراثت انہی کو ملنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، جو آج آپ کے سامنے آیات تلاوت کی گئی، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اگر اس معنی اور مفہوم کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر کے بھیجا جانا اس پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس دنیا کو ایسی تعلیمات سے نوازا کہ جس تعلیم پر عمل کر کے آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کے اصول کو سیکھ لیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کی دنیا کو بھی سنوار لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہے کہ دنیا کے تمام قوم اپنے اپنے مزاج کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ مت سمجھیے کہ ہم مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کی تعلیمات کو تو اتنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ وہ جو ہمارے غیر ہیں نا یہودی لوگ، جن کے پھینکے ہوئے ٹکڑے کو آج ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، آج ہم مسلمان جو ہے انہی یہودیوں کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہودی ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے 80 برس تک لگاتار یہودیوں نے حدیث کے اوپر ریسرچ کیا اور حدیث کا انسائکلوپیڈیا ریڈی کیا ان لوگوں نے، مسلمانوں نے نہیں کیا ہے۔ 80 برس تک یہودیوں کے عالموں کی ایک بڑی ٹیم لگاتار حدیث پر ریسرچ کر کے حدیث کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا، جس میں الفابیٹ کے حساب سے پورے حدیث کو ان لوگوں نے ترتیب دے دیا، اور اس دنیا میں وہ حدیث چل رہی ہے۔ آج مسلمان بھی اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ نہیں؟ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کافروں کے لیے رحمت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کافروں کے درمیان آپ موجود رہیں گے ان کافروں کے اوپر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحیم، رحمت اس طرح سے بھی بنا کر کے بھیجے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسانے کا عذاب ختم کر دیا۔ بنی اسرائیلیوں کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا تھا، بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اس عذاب کو بھی ہٹا لیا گیا۔ کسی بھی قوم کو کمپلیٹ نیست و نابود پہلے کر دیا جاتا تھا، قوم لوط مکمل ختم کر دیا گیا، جتنے بھی کافر و مشرک تھے سب کو ختم کر دیا گیا۔ قوم عاد جتنے بھی کافر و مشرک تھے سب کو ختم کر دیا گیا۔ قوم سمود جتنے بھی کافر و مشرک تھے سب کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ارشاد فرمایا، اپنے رب سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی ہمیشہ کے لیے کمپلیٹلی ہلاک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کو بھی قبول کر لیا۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے فتنہ سمجھتے تھے، آزمائش سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ بڑا فتنہ ہو گیا نبی کے آنے کے بعد۔ یہ نبی محمد جب آئے تو باپ سے بیٹے کے درمیان تفرقہ ہو گیا، بھائی بھائی میں تفرقہ ہو گیا، ہر خاندان قبیلے میں تفرقہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، مکہ والوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہر طرح کی تکلیف سہ کر کے بھی لوگوں کو توحید پہنچایا۔ لوگوں نے مارا پیٹا، غنڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑا، پتھر مار مار کر کے لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم بد دعا نہیں کریں گے، توحید کی ہی دعوت دیں گے۔ مجھ کو امید ہے کہ اس قوم کے بعد جو دوسری قوم ہے اس کے اولاد میں سے، اس قوم سے جب ان کی اولاد جب آئیں گی تو وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی بلکہ توحید پر چلیں گی، کیونکہ توحید ایک ایسی دولت ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر توحید ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی جنت کے اندر ضرور جانا پڑے گا۔ جنت میں جانے کی جو اصل کیلی ہے وہ توحید ہے۔ توحید اگر ہو تو لاکھ گناہ ہے پھر بھی انسان جنت کے اندر جائے گا۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایک ایسے آدمی کی ہے جس نے آگ جلایا،
جب اس نے آگ جلایا اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو پتنگے آ کر کے اس میں گرنے لگے. ابھی دیکھتے ہیں نا کہیں پر آگ جلائیں گے تو پتنگے آ کر کے اس میں گریں گے اور جل کر کے مریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلایا اور روشنی کی. جب اس نے روشنی کی تو پتنگے چاروں طرف سے آ کر کے اس آگ میں گر کر کے جلنے لگے. اب اس آدمی نے کیا کیا؟ ان پتنگوں کو وہاں سے دور ہٹانا شروع کر دیا تاکہ آگ میں جل کر کے نہ مرے. لوگو میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم میں مت گرو، لیکن پھر بھی تم لوگ جہنم میں گرے جا رہے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. آج ہے نا ہم لوگوں کے سامنے نبی کی تعلیمات پڑھی جا رہی نا. کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ کیونکہ نبی نے حکم دیا ہے. ہم جو آپ کو اتنا بولتے ہیں اور سننے والوں کو جو اتنا بولتے ہیں یا اتنی نصیحتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ جہنم سے بچ جائیں. یہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کہا ہے ایسا، لیکن پھر بھی ہم لوگ جہنم میں گرنے کے لیے ریڈی ہیں. کیا بھی ہو جائے جہنم میں گریں گے. کیا بھی بول رہی ہو حضرت ہمیں وہی کرتی جو ہمیں چاہتی، تمہارے بولنے سے ہمیں کیا بھی نہیں سنتی. یہی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو کمر سے پکڑ کر کے جہنم سے گھسیٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمانوں پر تو اتنی رحمت ہے کہ اگر اس رحمت کی داستان کو بیان کیا جائے تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.